ٹی وی، ریڈیو، اسٹیج اور فلم کے بڑے اداکار قوی خان انتقال کر گئے۔ طبیعت ناساز ہونے کے باعث کینیڈا کے اسپتال میں زیر علاج تھے۔ بچپن میں شوبز کے میدان میں قدم رکھنے کے بعد پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ کم و بیش 200 فلموں اور درجنوں ٹی وی ڈراموں میں مقبول کردار نبھائے۔ 80 اور 90 کی دہائی میں اندھیرا اجالا، انگار وادی، اڑان اور آشیانہ جیسے ڈرامے آج بھی سبھی کو یاد ہیں۔ حکومت پاکستان نے پرائڈ آف پرفارمنس اور ستارہ امتیاز سے نوازا۔ پیمرا نے عمران خان کی تقاریر، نیوز کانفرنسز اور بیانات نشر کرنے پر مکمل پابندی لگا دی۔ ریاستی اداروں کے خلاف بے بنیاد الزامات سے نقص امن کے خدشے کا الزام۔ تحریک انصاف نے حکمنامہ عدالت میں چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا۔ ایسوسی ایشن آف الیکٹرانک میڈیا ایڈیٹرز اینڈ نیوز ڈائریکٹرز نے بھی پابندی انسانی حقوق کی خلاف ورزی قرار دی۔ ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی ماچس کی تیلی جلا کر آگ لگاتا رہے اور ریاست خاموش رہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی سیاست پر بھی تا حیات پابندی لگنی چاہیے۔ چیف آرگنائزر نون لیگ مریم نواز کی نجی ٹی وی سے گفتگو۔ قوم لیڈر اور گیدڑ کا فرق جان گئی۔ شیر بے گناہ بھی ہو تو بیٹی کا ہاتھ تھام کر لندن سے پاکستان آ کر گرفتاری دیتا ہے۔ گیدڑ گرفتاری کے ڈر سے عوام کو ڈھال بنا کر چھپتا ہے۔ عمران خان پر طنز کے تیر چلا دیے۔ عمران خان کی توشہ خانہ کیس میں گرفتاری کی کوشش اسلام آباد پولیس کا امتحان بن گئی۔ کئی گھنٹے تک زمان پارک میں موجودگی کے بعد ناکام واپسی۔ پارٹی چیئرمین گرفتاری کے لیے زمان پارک میں دستیاب نہیں۔ شبلی فراز کا وارنٹ گرفتاری وصول کرنے پر جواب۔ پولیس ٹیم کو کارکنوں کی شدید مزاحمت کا سامنا۔ دھکم پیل کھلاڑیوں نے زمان پارک کے اطراف کنٹینرز لگا دیے۔ اعجاز چودھری کی کارکنوں کو رات گئے تک موجود رہنے کی ہدایت۔ قانونی کارروائی میں مبینہ غلط بیانی پر اسلام آباد پولیس کا عمران خان کے چیف آف سٹاف کے خلاف کارروائی کا اعلان۔ ترجمان پولیس نے تصدیق کر دی۔ کہاں لکھا ہے کہ عمران خان زمان پارک میں موجود نہیں؟ کسی کو انگریزی سمجھ نہیں آتی تو کیا کریں؟ شبلی فراز اپنے موقف پر قائم۔ رانا ثناء اللہ نے عمران خان کے قاتلانہ حملے کی کہانی جھوٹی قرار دے دی۔ پی ٹی آئی چیئرمین پر توشہ خانہ کیس میں فرد جرم لگنی ہے، وہ عدالتوں سے بھاگ رہے ہیں، انہیں گرفتار کرنا کوئی مشکل کام نہیں۔ ایک رائے ہے کہ حکومت خود سے اقدام اٹھانے کے بجائے عدالتی احکامات پر انہیں گرفتار کرے۔ وزیر داخلہ کا پیغام۔ عمران خان نے گرفتاری کے ڈر سے خود کو کمرے میں بند کر لیا تھا، عطا تارڑ کا دعویٰ۔ فواد چودھری نے عمران خان کی گرفتاری کی کوششیں توہین عدالت قرار دے دیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 9 مارچ تک حفاظتی ضمانت منظور کر رکھی ہے۔ گرفتاری کا مقصد بدامنی پھیلانے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ پی ٹی آئی رہنما کا دعویٰ، عمران خان ہر عدالت میں پیش ہوئے، ایک بار پیش نہ ہو سکے تو کون سی آفت آ گئی؟ پرویز الہی کا سوال۔ عمران خان کی حفاظتی ضمانت کی 3 درخواستوں پر آج صبح 9 بجے سماعت ہوگی۔ رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ نے درخواستیں وصول کر کے نمبر لگا دیے۔ فوری سماعت کی کوششیں بیکار گئیں۔ تحریک انصاف نے عمران خان کو مختلف عدالتوں میں ویڈیو لنک کے ذریعے پیشی کی سہولت فراہم کرنے کی اپیل کر دی۔ شاہ محمود قریشی اور اسد عمر نے چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھ دیا۔ زمان پارک میں ڈرامہ لگا رہا، بستر کے نیچے دیکھتے تو پولیس اور شبلی فراز کو عمران خان مل جاتے۔ آصف علی زرداری کا طنز، عمران خان کو سیاستدان ماننے سے انکار، مقبولیت کی وجہ ملک میں غربت قرار دیتی۔ الیکشن ہونے پر پیپلز پارٹی کی شرکت کا اعلان۔ پیپلز پارٹی نے وفاقی وزارتیں چھوڑنے کی وارننگ دے دی۔ بلاول بھٹو زرداری کا وفاقی حکومت پر سیلاب متاثرین کی مدد کے وعدے پورے نہ کرنے کا الزام۔ مردم شماری سندھ حکومت کا مینڈیٹ ہے، ڈاکہ نہیں مارنے دیں گے، جیالی چیئرمین نے خبردار کر دیا۔ عمران خان کو زمان پارک میں گرفتاری کے ڈر سے چھپنے کا تانا، یہ بھی بتا دیا پیپلز پارٹی کا مقابلہ بے روزگاری اور معاشی بحران سے ہے، کسی سلیکٹڈ سے نہیں۔ ایم کیو ایم نے وزیر اعظم کو ایک بار پھر وعدے یاد دلا دیے۔ آخری بار کہتے ہیں کہ شہباز شریف کراچی آ کر زخموں پر مرہم رکھیں۔ خالد مقبول صدیقی نے 19 مارچ کی ڈیڈ لائن دے دی۔ صرف 2 لوگ گرفتار ہوئے اور ان کے آنسو نکل آئے۔ کوئی کراچی والوں سے پوچھے، 200 بیٹے آج بھی لاپتہ ہیں۔ پروجیکٹ عمران ناکام ہو گیا۔ کنوینر ایم کیو ایم کا جنرل ورکرز اجلاس سے خطاب۔ مولانا فضل الرحمان کا پنجاب اور خیبر پختونخوا کے مجوزہ انتخابات ملتوی کرنے کا مطالبہ۔ ملک میں امن و امان کی صورتحال انتخابات کے لیے سازگار نہیں۔ کیا پولیس اور اداروں میں الیکشن کے دوران سیکیورٹی دینے کی صلاحیت ہے؟ غریب کو روٹی نہیں مل رہی اور تقاضا کیا جا رہا ہے کہ 80 ارب روپے الیکشن کمیشن کو دیے جائیں۔ پی ڈی ایم سربراہ نے تحفظات ظاہر کر دیے۔ چودھری شجاعت حسین نے ملک میں عام انتخابات کی تجویز دے دی۔ خاف لیگ کے سربراہ کی تجویز وزیر اعظم اور آصف علی زرداری کے سامنے رکھ دی۔ صالح حسین کی ڈان نیوز پر تصدیق۔ عام انتخابات میں پی ڈی ایم کے متفقہ امیدوار لانے کا اشارہ بھی دے دیا۔
دو اسمبلیاں ملک میں انتشار پھیلانے کے لیے توڑی گئیں۔ IMF سے معاہدہ سبوتاژ کرنے کی آڈیو لیکس آئیں۔ بلوچستان کے رکن اسمبلی ظہور بلیدی نے عمران خان کی پالیسیاں معیشت کے لیے خطرہ قرار دے دیں۔ اقتدار کے لیے شارٹ کٹس ڈھونڈنے کا الزام۔ قطر کا پاکستان کی ترقی میں بھرپور تعاون اور حمایت جاری رکھنے کا اعلان۔ امیر قطر کا وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات میں باہمی مفاد کے وسیع تر امور پر تبادلہ خیال۔ پاکستانی ہنرمندوں کی قطر میں ملازمتیں بڑھانے پر بات چیت۔ شہباز شریف آج کم ترقی والے ممالک کی کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ پاکستان کو تاجکستان اور کرغزستان سے 13,000 میگا واٹ بجلی لانے کے لیے ٹرانسمیشن لائن منصوبے پر کام میں تیزی۔ لائن کو تورخم بارڈر سے خیبر، پشاور اور نوشہرہ کے ذریعے نیشنل گریڈ سے ملایا جائے گا۔ تینوں اضلاع میں 160 ملحقہ دیہات کی سڑکیں، گلیاں اور آبپاشی کے منصوبے مکمل۔ مہنگائی نے عوام کو چاروں شانے چت کر دیا۔ کراچی میں مرغی کا گوشت 850 روپے فی کلو۔ گھی اور دالوں کے بعد ڈبے کی دودھ کی قیمتوں میں بھی اضافہ۔ 1 لیٹر دودھ کی قیمت میں مزید 20 روپے کا اضافہ۔ نئی قیمت 250 روپے فی لیٹر ہو گئی۔ شہریوں کی حکومت کو دہائیاں۔ ٹوٹ پھوٹ خستہ حالی ہچکولے کھاتا ٹریفک کراچی کے جہانگیر روڈ کا مقدر بن گیا۔ حادثات معمول بننے پر شہری نالاں۔ حکومت سے مرمت کا کام جلد مکمل کرنے کا مطالبہ۔ کولمبرو کی دھواں دھار 63 رنز اسلام آباد یونائیٹڈ نے کوئٹہ گلیڈیٹرز کو وکٹوں سے ہرا کر پلے آف مرحلے میں رسائی حاصل کر لی۔ 179 رنز کا ہدف آخری اوور میں عبور کر لیا۔ کوئٹہ گلیڈیٹرز کی طرف سے مایوس کن کارکردگی، پاور پلے میں کم ترین 19 رنز بنائے۔ PSL میں مسلسل شکستوں کے باوجود سرفراز اگلے میچز میں کم بیک کرنے کے لیے پر امید۔ کہا اسلام آباد کے خلاف میچ میں واپسی ہو گئی تھی۔ فیلڈنگ کی غلطیوں اور آخری 2 اوورز اچھے نہ ہونے سے شکست کا سامنا ہوا۔ PSL کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی، میچ ریفری کے ملتان سلطانز کے کیرون پولارڈ کو تنبیہ۔ پولارڈ نے عبداللہ شفیق کو آؤٹ کرنے کے بعد پویلین واپس جانے کا اشارہ کیا تھا۔ پاکستان کی سب سے بڑی گھڑ ریس پاکستان ڈربی سٹار نامی گھوڑے نے جیت لی۔ دیگر دوڑوں میں سردار جی، نو ٹو ریس 1 سحر اور فاسٹ اینڈ فیوریس گھوڑوں کی کامیابی۔ پاکستان ڈربی کے فاتح کو 40 لاکھ روپے انعام اور ٹرافی سے نوازا گیا۔ اور نوجوان گلوکار کیفی خلیل کا گانا کہانی سنو نے بین الاقوامی سطح پر دھوم مچا دی۔ ڈچ گلوکارہ ایما ہیسٹرس نے بھی گانا سنا کر مداحوں کے دل جیت لیے۔